السلام علیکم محترم ناظرین۔ نکاح سے ایک ادارہ بنتا ہے۔ نکاح کر کے ایک مرد ایک باپ سے اس کی بیٹی کی ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہے۔ حالانکہ تمام جانداروں کی نسلیں چلتی ہیں، مگر نکاح انسانوں کو باقی جانداروں سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ مرد نکاح کر کے بیوی اور اولاد کے لیے کفیل نگران اور حاکم بنتا ہے۔ لہٰذا کفالت میں مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کے لیے محنت کر کے روزی کمائے، تاکہ وہ صحت کے لیے خوراک اور علاج، تحفظ کے لیے گھر، شعور کے لیے جسمانی اور روحانی تعلیم و تربیت مہیا کر سکے۔ مرد کی اجازت سے بیوی کام کرتی ہو تو بیوی اپنی کمائی سے جو دینا چاہے وہ اس معاملہ میں آزاد ہے، مگر خاوند بیوی سے اس کی کمائی میں سے کچھ بھی لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور بیوی باوجود اپنی کمائی چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی اپنی کفالت خاوند سے لینے کی حقدار ہے، کیونکہ کفیل، نگران، حاکم خاوند ہی رہے گا، بیوی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مرد اپنے خاندان کا نگران اور حاکم ہوتا ہے، تو مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو جو احکامات دے وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ بیوی اپنے خاوند اور اولاد، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اگر یہ تمام ذمہ داریاں یک طرفہ ہوں یا دونوں اطراف سے پوری نہ کی جائیں تو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے جو ایک اشرف خاندان بننے کا اعزاز ملا ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ بیوی اور اولاد پر اطاعت کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ایک پیدا ہونے والا بچہ جو بول کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا، مگر باپ بیوی اور بچے کی خوراک کا بندوبست بغیر کسی عوض کے کرتے ہیں، عورت کو معاشرے میں تحفظ دلواتے ہیں، بچوں کو باشعور بناتے ہیں تب معاشرہ میں ایک بہترین مقام حاصل کر سکیں۔ غرض مرد اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تھوڑا سوچیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، آپ کو زیادہ تر تعداد میں مرد محنت کرتے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے نظر آئیں گے۔ کیا اتنی ہی تعداد میں ان کی بیوی اور بچے اطاعت گزار ملتے ہیں؟ اطاعت و فرما برداری کا ایک بہترین تقاضا یہ بھی ہے کہ خاوند اور والد کی غیر موجودگی میں اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ چونکہ مرد نگران ہے تو وہ بحیثیت حاکم نرمی سے حکم دینے کا پابند ہے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی معاملہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہو اور نرمی سے بات کا اثر نہیں ہوتا تو سختی سے سمجھانا اور حکم دینا مرد کی لازمی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو نقصان کا باعث بننے سے بچا سکے اور وہ سختی کا حکم بیوی اور اولاد کے لیے بہتری کا سبب ہو۔ ہاں، بلا وجہ سختی کا حکم نہیں دے سکتا، اس سے اپنا خاندان ہی متاثر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین ہونا ضروری امر ہے، کیونکہ رزق اللہ دیتا ہے، مرد رازق نہیں، سب کو برابر کا رزق نہیں ملتا۔ دیکھنا بس یہ چاہیے کہ ایک مرد اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے محنت کر رہا ہے یا نہیں۔ ایسے خاندان بھی دیکھے گئے ہیں کہ مرد فوت ہو گیا تو اس کی بیوی بچوں پر رزق کی کمی آ جاتی ہے اور بعض پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا رازق اللہ ہے، خاوند یا باپ نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، لہٰذا رزق کم ملنے کا شکوہ خاوند یا باپ سے نہیں کیا جا سکتا۔ جو نہیں ملا اس پر پچھتاوا نہ کرنے کا حکم، اور جو ملا اس پر شکر کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا مرد کا بحیثیت سرپرست ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سرپرستی کرنا، احکامات دینا، نگرانی کرنا، اور بیوی و اولاد شکر ادا کرتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کریں تو ہی بہترین خاندان بنتا ہے، جس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اب سوچیں، اگر ایک شخص اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو اور بیویاں زبان دراز ہوں اور اولاد کی بھی یہی تربیت ہو اور اطاعت گزار نہ ہوں تو کیا ان پر تف نہیں؟ آج کا زمانہ کچھ اس طرح سے بھی گزر رہا ہے کہ مرد اپنا گھر بچاتے ہوئے سب کچھ نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے خاندان بھی دیکھنے میں آئے جہاں مرد اپنا حکم ہر حال میں سناتا ہے اور ہر معاملے میں سختی کا رویہ اپنا حق سمجھ کر کرتا ہے اور ہر چھوٹی بات پر غصے سے پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی اور بچے مظلوم ہو جاتے ہیں۔ کچھ خاندانوں میں عورت کو نرمی و محبت ملی تو وہاں عورتیں نرمی و محبت کی وجہ سے منمانی کرتے ہوئے حاکم بن گئیں۔ شاید ان کو نرمی و محبت کی ضرورت نہ تھی جسے وہ ہضم نہ کر پائیں۔ ایسے خاندانوں کی مثال مکڑی کے خاندانوں کے مشابہ ہے۔
اور ایسے خاندان بھی دیکھنے میں ملتے ہیں جہاں عورت کو نرمی و محبت ملی تو وہ اطاعت و فرما برداری میں بہت اچھی ثابت ہوئیں، جس کا اثر اولاد کی بہترین تربیت کا باعث بنا۔ تو سوچیں کہ ان میں سے کون سے خاندان ٹھیک ہیں۔ سوچیں کہ کیا یک طرفہ یا دو طرفہ ذمہ داری اور اطاعت میں سے ایک یا دونوں کو چھوڑ دیا جائے تو کون سا خاندان سامنے آئے گا؟ اطاعت۔ شرعی احکامات کے تابع رہتے ہوئے تمام تر احکامات کی اطاعت کس پر کیسے واجب ہوتی ہے؟ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں بول کر خوراک مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، انہیں پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہیں آتی، تو ان بچوں کی خوراک کا انتظام کون کرتا ہے؟ صاف ظاہر ہے اس کا جواب ہوگا والدین۔ ان کو کون صاف پاک کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا والدہ، شاذ و نادر باپ بھی، اور بہت سی مثالیں ہیں جن سب کا ذکر کرنا ضروری نہیں، سب جانتے ہیں۔ فرما بردار اور نافرمان اولاد اپنی پیدائش سے مضبوط ہوتے تک کا اپنا سفر زندگی میں سوچیں تو پتہ چلتا جائے گا۔ تو کیوں بچوں پر والدین کی اطاعت و فرما برداری فرض نہیں ہوتی؟ ایک بچے پر ہوش سنبھالنے سے لے کر اپنی یا والدین کی یا دونوں میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جائے، والدین کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ مطلب یہ کہ بچہ کبھی بھی اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری سے سبق دوش نہیں ہو سکتا، مگر لڑکی کا معاملہ کچھ تبدیل ہے۔ لڑکی پر ہوش سنبھالنے سے لے کر رخصتی تک اگر خود والدین یا کوئی ایک فوت نہ ہو جائے، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، اور رخصتی کے بعد خاوند کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ اس اطاعت و فرما برداری سے سبق دوش تب ہو سکتی ہے جب اپنی یا خاوند کی وفات ہو جائے، یا اسے طلاق ہو جائے یا خلا لے لے۔ نکاح کے دوران وہ خاوند کی اطاعت و فرما بردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا، کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، پھر کون حق رکھتا ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون حق رکھتا ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، پھر کون حق رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا باپ۔ سوال یہ ہے کہ مرد جن کا کفیل ہے ان کا ذکر کیوں نہیں؟ بیوی اور بچوں کا ذکر کیوں نہیں؟ حقوق تو کفالت میں نظر آتے ہیں۔ کفالت کی ذمہ داریاں تو اس لیے ادا کی جاتی ہیں کہ بیوی اور اولاد کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں، یا ان کا ذکر پہلے کیوں نہیں؟ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں بول کر خوراک مانگنے کا بھی طریق نہیں آتا، انہیں پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی، تو پھر ان بچوں کی خوراک کا انتظام کون کرتا ہے؟ صاف ظاہر ہے اس کا جواب بنتا ہے والدین۔ اس کو کون صاف پاک کرتا ہے؟ اس کا بھی جواب بنتا ہے والدہ، شاذ و نادر باپ بھی، اور بہت سی مثالیں ہیں جن سب کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں، سب جانتے ہیں۔ سب ذمہ داریاں ماں باپ کسی عوض نہیں کرتے، یہ ان کی ذمہ داریوں میں آتا ہے، لہٰذا بچوں کی ذمہ داریوں میں والدین کی خدمت، احسان کا سلوک کرنے، اطاعت و فرما برداری کا حکم ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لازمی حکم ہے کہ اگر والدین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اولاد کو ناراضگی سے اف تک نہ کہنے کا حکم ہے۔ خدمت، والدین کی خدمت کیا ہے؟ کیا چند خوشی کی باتیں کر لینا اور ٹانگے بازو دبا دینا ہی خدمت ہے؟ کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ اگر والدین کی خوراک کا بندوبست نہ کیا جائے، اگر والدین کی رہائش یعنی رہن سہن کا بندوبست نہ کیا جائے، اور اگر والدین کی بیماری میں علاج یعنی دوائی کا بندوبست نہ کیا جائے، اور اگر والدین کے لباس کا بندوبست نہ کیا جائے، غرض والدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ذمہ داریاں نہ ادا کر کے خدمت کرنے کا حکم پورا ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ لہٰذا والدین کی خدمت کی ذمہ داری اولاد پر فرض ہے۔ یہی ذمہ داری ہے جو والدین کے لیے بھی ادا کرنا ہے،
اور بیوی و اولاد کے لیے بھی ادا کرنا ہے۔ جب ذمہ داری ایک جیسی ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق کفالت اور احسان کے سلوک کرنے کا ہے۔ کفالت میں مرد ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کفیل، حاکم، نگران، سرپرست ہے۔ والدین کے لیے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے خدمت کرنے والا، اطاعت گزار، احسان کا سلوک کرنے والا ہے۔ اور کسی بھی صورتحال میں والدین سے ہونے والی غلطی اور غصہ کرنے کے رد عمل میں ناراضگی سے اف تک نہ کہنا ہے تو کسی قسم کی بدتمیزی یا برا سلوک کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کو اجازت نہیں تو اس اولاد کے ماتحت اس کی بیوی اور اولاد کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ خاندان ایسے دیکھے جاتے ہیں جہاں اولاد شادی سے پہلے اپنے والدین سے اطاعت و فرما برداری اور احسان کا سلوک کرتے ہیں، مگر شادی کے بعد یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، والدین کی خدمت سے بھی سبکدوش ہو جاتے ہیں اور ان کی بچپن میں اپنے والدین کا ان کے والدین سے برتاؤ دماغوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ جب وہی اولاد با اختیار ہوتی ہے تو اس وقت پرانے اثر کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ خاندان ایسے دیکھے جاتے ہیں، اولاد شروع سے ہی خدمت، اطاعت و فرما برداری اور احسان کا سلوک کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسا والدین کا اپنی ذمہ داریوں میں کمزور ہونے سے ہوتا ہے۔ کچھ خاندان ایسے دیکھے گئے ہیں جہاں بہو کچھ زیادہ با اثر ہوتی ہے اور اپنے خاوند کو اپنے ہر حکم کا پابند بنا کے رکھتی ہے۔ وہاں خاوند اپنا گھر بچانے یا دوسری وجوہات کی وجہ سے محکوم بن کر حکم مانتا چلا جاتا ہے، جس سے صحیح احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے غیر امتیازی اور غیر انسانی سلوک ہوتا چلا جاتا ہے اور رشتوں میں تفریق و انتشار بہت حد تک پھیل جاتا ہے۔ اس زمرے میں عورتوں کو عورتوں سے پردے کا حکم ہے، کیونکہ دوسرے گھروں کی عورتیں مختلف عادات و روایات کی وجہ سے اپنے جو حالات بتاتی ہیں وہ سننے والی عورت کے دماغوں میں بیٹھتی ہیں اور اس کا رد عمل اپنا گھر خراب کرنے کا باعث بنتا ہے اور اپنے خاوند کے رشتوں سے کٹ جاتی ہیں۔ جہاں صرف اپنے حقوق حاصل کرنے کا لالچ ہو، وہاں دوسروں کے حقوق ختم کرنے کی وجہ سے ایسا خاندان نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے خاندان بھی دیکھے جاتے ہیں جہاں اولاد شادی سے پہلے اور بعد والدین کی ذمہ داریاں پوری ہونے پر احکامات پر صحیح طور پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں رشتوں میں محبت، احساس، ذمہ داریاں، ایک دوسرے کا خیال کرنا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا احساس اور خیال کرنے کا سلوک نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے خاندان دیکھے گئے ہیں جہاں اولاد کے دل میں مخلوقات کو پیدا کرنے والے کی محبت ڈالی جاتی ہے اور ایسی اولاد اپنے بوڑھے اور ضعیف والدین سے محبت بھی کرتی ہے۔ اور ایسے خاندان دیکھے گئے ہیں جہاں اولاد کے دل میں مخلوقات کو پیدا کرنے والے کی بجائے دنیاوی محبت ڈالی جاتی ہے۔ وہاں اولاد با اختیار ہونے پر دنیاوی ضروریات کو پورا اور والدین کو نظر انداز کرتے اور برا سلوک کرتے نظر آتے ہیں۔ ایڈی صاحب کا انٹرویو دیکھا جائے تو دنیاوی محبت کرنے والوں کا اپنے والدین سے سلوک بہت بھیانک ہوتا ہے۔ سوچیں، اوپر دی گئی مثالوں میں کون سا بہترین خاندان ہے؟ وہیں جہاں ہر رشتے نے اپنی ذمہ داریوں کو خوب سمجھتے ہوئے فرائض پورے کیے۔ لہٰذا کفالت میں مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سرپرست اور حاکم و نگران ہے، مگر وہی ذمہ داریاں ہیں جو والدین کے لیے بھی ادا کرنا ہے، مگر وہاں خدمت کرنے، احسان کا سلوک کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے کے باوجود حاکم، سرپرست اور نگران ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اولاد والدین کی ادا کی گئی ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکتی ہی نہیں۔ اولاد والد کی گئی مشقت و محنت کا بدلہ دے سکتی نہیں، ماں کے ایک لمحے کی گئی خدمت کا بدلہ دے سکتی نہیں، ہرگز نہیں دے سکتی۔ ذمہ داری اپنے نفس کو مار کے ادا کی جاتی ہیں اور یہ ضروری ہے۔ مکڑی کے خاندان کی مثال حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی، جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔
فطرتاً مکڑیاں اپنا یہ عمل دہراتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کی تحریر جناب اہم جان زیب کی طرف سے ہے۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟